بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر والدین بڑھاپے میں بچوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تو یہ 5 دانشمندانہ عمل لازمی سیکھ جائیں۔ بڑھاپے میں اپنی عزت نفس برقرار رکھنا اور کسی پر بوجھ نہ بننا ہر باشعور انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں زندگی بہت تیز اور مصروف ہو چکی ہے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت رہتے کچھ ایسی عادتیں اور عمل اپنائیں جو انہیں آخری عمر تک خود مختار اور باوقار رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بچوں پر بوجھ نہ بنے تو یہ 5 عمل لازمی سیکھ جائیں اور آج سے ہی ان پر عمل شروع کریں۔ نمبر 1، مالی خود مختاری۔ بڑھاپے میں سب سے بڑا بوجھ مالی محتاجی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنا ذاتی سرمایہ اور آمدنی کا کوئی ذریعہ ہو تو آدھے سے زیادہ مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، اور بچوں کو بوڑھے والدین بوجھ محسوس نہیں ہوتے کیونکہ والدین اپنے اخراجات خود اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اپنی جوانی کی کمائی میں سے بڑھاپے کے لیے بچت لازمی کریں۔ اپنی پراپرٹی اور پینشن اور کسی محفوظ جگہ انویسٹمنٹ کو بچوں کے حوالے کرنے میں جلدی نہ کریں۔ یہ سب سے بڑا عقل مندی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں اپنا پیسہ ہوگا تو آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں اور دوائیوں اور کسی خواہش کے لیے بچوں کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، جس سے آپ کی عزت نفس قائم رہے گی اور وقار برقرار رہے گا۔ نمبر 2، اپنی صحت کی ذمہ داری خود لینا۔ بیماری انسان کو دوسروں کا محتاج بنا دیتی ہے۔ بڑھاپے میں جسمانی طور پر صحت مند اور چست رہنا بچوں پر بوجھ بننے سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ روزانہ 20 سے 30 منٹ کی سیر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور متوازن اور سادہ غذا کھائیں، اور باقاعدگی سے اپنا میڈیکل چیک اپ کروائیں۔ معمولی بیماری کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ جب آپ صحت مند اور متحرک رہیں گے تو اپنے روزمرہ کے کام جیسے نہانا اور کپڑے بدلنا اور اپنے کمرے کی صفائی خود کر سکیں گے، اور بچوں کو آپ کی تیمارداری کے لیے اپنی مصروفیات نہیں چھوڑنی پڑیں گی۔ نمبر 3، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال سیکھنا۔ ناظرین، آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بچوں پر منحصر رہیں گے تو وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے چڑچڑے ہو سکتے ہیں۔ اسمارٹ فون کا درست استعمال سیکھیں۔ آن لائن بینکنگ اور بجلی اور گیس کے بل جمع کروانا اور یوٹیوب اور انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کرنا، اور آن لائن ٹیکسی اور بائک بک کرنا لازمی سیکھیں۔ جب آپ اپنے بل خود موبائل سے جمع کروائیں گے اور ضرورت پڑنے پر خود گاڑی بک کر کے کہیں چلے جائیں گے تو آپ کو بچوں کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی، اور آپ خود کو زمانے کے ساتھ اپ ڈیٹ محسوس کریں گے۔ نمبر 4، جذباتی طور پر خود مختار ہونا۔ اکثر والدین بچوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ بچے ہر وقت ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے باتیں کریں اور ہر معاملے میں ان کی رائے لیں۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو والدین مایوس ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت تسلیم کریں کہ بچوں کی اپنی ازدواجی زندگی اور نوکری اور بچے ہیں، یعنی وہ مصروف ہیں۔ اپنی خوشیوں کے لیے صرف بچوں پر انحصار نہ کریں۔ کوئی مثبت مشغلہ اپنائیں جیسے کتابیں پڑھنا اور پودوں کی دیکھ بھال اور دین کا علم حاصل کرنا۔ جب آپ جذباتی طور پر مضبوط ہوں گے تو آپ کو اکیلے ہونے کا احساس نہیں ہوگا، اور بچوں کو بھی یہ ذہنی سکون رہے گا کہ ان کے والدین اپنے وقت کا اچھا استعمال کر رہے ہیں۔ نمبر 5، خاموشی اور درگزر اور کم مداخلت۔ بڑھاپے میں عزت پانے کا سب سے سنہری اصول یہ ہے کہ بچوں کے گھر کے معاملات اور ان کی نجی زندگی میں بلا ضرورت مداخلت نہ کی جائے۔ جب تک اب سے رائے نہ مانگی جائے، بچوں کے فیصلوں جیسے ان کے بچوں کی تربیت اور خرچے اور آپسی معاملات میں دخل نہ دیں۔ اگر کوئی بات پسند نہ بھی آئے تو درگزر کرنا سیکھیں اور اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ جو بزرگ کم بولتے ہیں اور گھر کے معاملات سے دور رہتے ہیں اور ہمیشہ دعا دیتے ہیں، ان کی عزت بچوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بزرگ کبھی کسی پر بوجھ نہیں لگتے بلکہ گھر کی برکت سمجھے جاتے ہیں۔ بڑھاپے کو خوبصورت اور باوقار بنانے کا راز خود مختاری میں ہے، چاہے وہ مالی ہو اور جسمانی ہو یا جذباتی ہو۔ جب آپ خود کو مصروف اور صحت مند اور پرسکون رکھیں گے تو اب بچوں کے لیے بوجھ نہیں بلکہ ان کے لیے ایک ٹھنڈا سایہ اور طاقت کا ذریعہ بنیں گے۔ رشتوں کی خوبصورتی کے لیے درگزر بہت ضروری ہے۔
رشتے خون کے پیاسے نہیں ہوتے بلکہ توجہ اور احساس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جہاں غلطیوں کو معاف کرنے کے بجائے دہرایا جائے وہاں محبت خود بخود دم توڑ دیتی ہے۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ صرف خونی رشتہ ہونا ہی کافی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رشتوں کو زندہ رکھنے کے لیے انہیں وقت اور توجہ اور سب سے بڑھ کر درگزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے پیاروں کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو دل سے لگانے کے بجائے انہیں معاف کرنا سیکھ جائیں تو گھر کا ماحول پرسکون رہتا ہے۔ رشتوں کا اصل حسن ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپانے اور مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے میں ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے خاموشی اور دانشمندی بھی ضروری ہے۔ جب تمہارا لفظ کسی کے دل پر مرہم نہ رکھ سکے تو اپنی خاموشی سے اس کے کانوں کو سکون دو، کیونکہ بے معنی لفظ سے بامانی خاموشی 1000 درجہ بہتر ہے۔ بولنا ایک فن ہے، لیکن یہ جاننا کہ کہاں خاموش رہنا ہے ایک بہت بڑی حکمت اور دانشمندی ہے۔ ہمارے الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ کسی گرتے ہوئے انسان کو سہارا بھی دے سکتے ہیں اور کسی ہنستے ہوئے دل کو توڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کسی کے لیے تسلی یا محبت کے الفاظ نہیں ہے تو وہاں خاموش رہنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ خاموشی انسان کے وقار میں اضافہ کرتی ہے اور اسے پچھتاوے سے بچاتی ہے۔ سچی عزت اور خودداری بھی رشتے کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ضروری ہے۔ عزت مانگنے سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے کمائی جاتی ہے۔ جو شخص دوسروں کے سامنے اپنے اصولوں کا سودا نہیں کرتا وقت اس کے سر پر خود بخود عزت کا تاج رکھ دیتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ دوسروں کو مروب کرنے کے لیے پیسے اور طاقت کا سہارا لیتے ہیں، لیکن سچی اور مستقل عزت صرف بہترین کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ ایماندار ہوتے ہیں اور دوسروں کا احترام کرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو گرنے نہیں دیتے تو لوگ دل سے آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ خودداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان حالات جتنے بھی مشکل ہوں اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہ کرے۔ رشتوں کی مضبوطی صبر اور شکر اور ذہنی سکون سے حاصل ہوتی ہے۔ زندگی میں آدھا سکون تب مل جاتا ہے جب انسان دوسروں سے امیدیں رکھنا چھوڑ دیتا ہے، اور باقی آدھا سکون تب ملتا ہے جب وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں زیادہ تر دکھوں کی وجہ دوسروں سے ضرورت سے زیادہ توقعات وابستہ کرنا ہے۔ جب لوگ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ اپنی امیدوں کا مرکز صرف اللہ کی ذات کو بنائیں۔ جب آپ مخلوق سے توقعات ختم کر کے اور جو ملا ہے اس پر شکر کریں گے اور جو نہیں ملا اس پر صبر کریں گے تو دل کو وہ اطمینان حاصل ہوگا جسے کوئی اب سے چھین نہیں سکے گا۔ وقت کی حقیقت اور مکافات عمل بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، یہ مغرور کو مٹی میں ملا دیتا ہے اور عاجزی اختیار کرنے والے کو بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان جب عروج پر ہوتا ہے تو اکثر اپنے سے کمزور لوگوں کو بھول جاتا ہے اور غرور کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن وقت کا پہیہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے، کیونکہ آج جو طاقتور ہے کل وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ اس لیے عاجزی کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ اب دوسروں کے ساتھ جو بھلائی یا برائی کرتے ہیں زندگی کسی نہ کسی موڑ پر وہ اب کے سامنے ضرور لے کر آتی ہے۔ جب درخت پر پھل آتا ہے تو اس کی ٹہنیاں نیچے کو جھک جاتی ہے، اسی طرح جب کسی باظرف انسان کو دولت اور علم اور رتبہ ملتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی بڑھ جاتی ہے اور غرور کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان کی سچی پہچان عروج کے وقت ہوتی ہے۔ کم ظرف انسان تھوڑی سی کامیابی یا پیسہ ملنے پر مغرور ہو جاتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس جس انسان کا اخلاقی ظرف بڑا ہوتا ہے اسے جتنی بلندی ملتی ہے وہ اتنا ہی نرم مزاج اور عاجز اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے۔ بلندی پر پہنچ کر جھک جانا ہی اصل انسانیت ہے۔ نیت کی پاکیزگی سکون قلب کا باعث بنتی ہے۔ تمہارا ظاہری عمل دنیا کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن تمہاری نیت تمہارے خدا کو راضی کرتی ہے۔ زندگی کا اصل سکون اس بات میں نہیں کہ لوگ تمہیں اچھا سمجھیں، بلکہ اس میں ہے کہ تمہارا ضمیر تمہارے حق میں گواہی دے۔ ہم اکثر اپنی زندگی اس کوشش میں گزار دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم سے خوش رہیں اور ہمیں اچھا سمجھیں، جس کی وجہ سے ہم ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کو لوگوں کی واہ کے بجائے اپنی نیت کی صفائی پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ کا ضمیر مطمئن ہے
تو دنیا کی کوئی تنقید اب کا ذہنی سکون نہیں چھین سکتی۔ اللہ کے ہاں نیتوں کا اجر ملتا ہے، ظاہر کا نہیں۔ گفتگو کا معیار اور الفاظ کا چناؤ بھی رشتے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سمندر کی گہرائی میں اترو تو موتی ملتی ہیں، اور انسان کے اخلاق کی گہرائی میں اترو تو خوبصورت الفاظ ملتی ہیں۔ انسان کا خوبصورت چہرہ وقت کے ساتھ ڈھل جاتا ہے، لیکن خوبصورت الفاظ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کی شکل و صورت اور لباس میں نہیں، بلکہ اس کی گفتگو اور زبان کے استعمال میں چھپی ہوتی ہے۔ عمر گزرنے کے ساتھ ظاہری کشش ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو بات اپنے کسی سے محبت اور خلوص اور احترام کے ساتھ کہی ہوتی ہے، وہ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے۔ اچھے الفاظ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ تمام باتیں انسان کو ایک بہترین اور باوقار اور پرسکون زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بات پر بھی دل سے عمل کر لیا جائے تو زندگی بدل سکتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھنا اور انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، اور انہیں آخری عمر تک اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین ثم آمین۔